نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قدم قدم پہ برکت نفس نفس پہ رحمت قدم قدم پہ برکت نفس نفس پہ رحمت جہاں جہاں سے وہ صافیہ سیا گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک جہاں جہاں سحر ہوئی وہی وہی گزر گیا۔ محترمہ سجدہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک زمانہ تھا کہ پوری دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاند تھا لیکن بے نور سا تھا، تارے تھے لیکن پوجے سے تھے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا سا تھا، لوگوں کے عقلوں میں پتھر پڑے ہوئے تھے، لوگوں کے دل اجڑے ہوئے تھے، خزانے بہاروں کو لپٹ کے چمن ویران کر دیا تھا کہ اچانک میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جنہیں اللہ رب العزت نے اس دنیا اور ہم لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ وہ رحمت للعالمین جن کی انگلیوں سے سلام میں چشمے پھوٹتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جن کے سوار سے بیماری سکیاں ہو جاتی ہے، وہ رحمت للعالمین جن کے برکت سے سکوے درخت سرسبز و سازاب ہو جاتے ہیں، جن پہ بادل اپنا سایہ کرتا ہے، جن کے پسینے خوشبو خزانے فضا کو مہکاتے ہیں، جنات کے قافلے جن کی دربار عالیشان مہک تشریف لاتے ہیں، جن کی قربت ابو بکر کو صدیق، عثمان کو غنی، عمر کو فاروق اور علی کو شریک خدا بنا دیتی ہے، جن کی نسبت فاطمہ خاتون جنت، حسین کو سید سودا کا درجہ عطا کرتی ہے، جن کی ضرورت آدھا علی بکر کو سود ایران اور خالد بن بلال کو سیف اللہ کا درجہ عطا کرتی ہے۔ میں اس رحمت للعالمین کی شان میں کیا بیان کروں، جنہیں میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی توہا کہے، کبھی یاسین کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے، مقام معراج جن کے انتظار میں ہے، شفاعت کبریٰ جن کے انتظار میں، جنت بن سارے جن کے انتظار میں، وہ طائف کے میدان پتھر کھا کر بھی دعا دینے والا، آون کے پہاڑوں پر دندار مبارک شد کرا کر بھی مسکرانے والا، وہ اپنے چچا حبیب حمزہ قاتل کو معاف کرنے والا، وہ اتما بن نبیت سے منافقوں کی جنازہ پڑھانے کا ارادہ کرنے والا، وہ مکہ فتح کر کے بھی عام معافی کا اعلان کرنے والا۔ شاعر نے اس کو اس انداز میں کہا ہے کہ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، کہ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا، میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے وہ تب سمجھ میں آئے گا، اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا ہے نام نبی، اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا ہے نام نبی، سوچو تو سرکار کا منظر سمجھ میں آئے گا۔ محترم سامعین، آئیے میں آج آپ کو حرف تہذیب کی زبانی میرے آقا نور مجسم کی سیرت سناؤں۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بامی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاستار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا سروت مولا آ رہا ہے، جم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، کھا نے کہا خاتم النبی آ رہا ہے، دال نے کہا دوزہ حق وارث آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سن نے کہا ساقیہ کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا صافیہ میسر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق ومن آ رہا ہے، زاد نے کہا زلف و غمامہ آ رہا ہے، تا نے کہا طاہر مطہر آ رہا ہے، زال نے کہا ظلم مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا رب تازدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ماما آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوگوں کا لوارا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا وضحیٰ والا آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہدیہ برہب آ رہا ہے، اور آخر میں یا پکار ہوتا لگتا ضرور کی شان والا آ رہا ہے۔ ایسا مقدس نبی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے مقدس نبی کی عبادت کریں، ان سے سچا عشق محبت کریں۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ میں آپ تقریر ختم کرتی ہوں کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بدے تو بہت مل جائے گا، آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیہ محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا، ولا علینا الا ولا ہو۔ شکریہ۔